اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام مومنین دیاں خالق کائنات دے ذکر دا صدقہ دعائیں قبول منظور فرمائے. میرے محترم سامعین، خالق کائنات جناب کی حفاظت فرمائے، عزت افزائی کی تھی، تشریف لے آئے. اس طرح سال بعد تقریباً موقع مل جاتا ہے. جیسا کہ تمام دوستوں دے علم ہے کہ ایام شہادت ہیں حضرت امیر مسلم علیہ السلام دے، اور اس تو بعد آمد محرم بھی ہے. میرے محترم سامعین، اس خاندان نال اتنی دشمنی اجے تک لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. ایسا عظیم خاندان جنہاں تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، جنہاں تے ملائکہ بھی درود بھیجدے ہیں، اور جنہاں تے درود بھیجن دا مومنین میں حکم ہے. سلو تسی بھی درود بھیجو. جس خاندان نو اللہ درود تے قابل سمجھدا ہے، اس خاندان نال لوگاں نے انہی دشمنی کیوں کی؟ پہلی دشمنی انہاں نال کافر کی تھی، مشرک کی تھی، یہودی کی تھی، نصرانی نے کی تھی. لیکن پھر حد ہے کہ انہاں نال انہاں دشمنی کی تھی جنہاں انہاں تے نمازاں چ درود بھی پڑھیا، درود پڑھن تو بعد پھر اس خاندان نال لڑے، اس خاندان دی دشمنی کی تھی، اس خاندان دی مخالفت کی تھی. تے محترم سامعین، دنیا تے ہر مخالف دے اندر کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ مخالفت دی کوئی وجہ نہ ہو. مخالفت جتھے ہوئے گی وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوئے گی، اور جب مخالفت قتل تک پہنچ جائے پھر یقیناً کوئی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، چھوٹی وجہ تو نہیں ہو سکتی. یعنی کسی نے زہر نال اور کسی نے تلوار نال، نیزے نال لوگاں نے اس خاندان کو شہید کیتا. اور کمال ہے میں کہ دنیا تے جتنے دشمن گزرے نے اس خاندان دے غیر مسلم، انہوں نے دشمنی دی وجہ اسلام دسی، اور جنہیں بندے اسلام قبول کر کے اس خاندان دی دشمنی کی تھی وہ وجہ ہی نہیں دس سکے کہ اسی انہاں نال کیوں لڑے. غیر مسلم کو ایک وجہ موجود ہے کہ انہاں ایک نظام دیتا ہے جڑا خالق کو پسند ہے. انسانی زندگی کو گزارن تے بہترین نظام دا نام اسلام، ضابطہ حیات اسلام ہے. جس خالق نے انسان کو پیدا فرمایا اس خالق نے ان زندگی گزارنے اصول دسے، انہاں اصولوں دا نام اسلام ہے. وہی اصول حضرت آدم علیہ السلام کو سن، وہی خاتم الانبیاء کو سن، تے وہی اصول لے کے دوبارہ مہدی تشریف لے آ رہے ہیں. جتنے بندے انسانیت دے دشمن سن وہ سارے اسلام دے دشمن، اور جتنے اسلام دے دشمن وہ سارے تے سارے انہاں ہادیان دے دشمن. یعنی جتنے بندے انسانیت دے دشمن وہ سارے پھر اسلام دے دشمن، اور جتنے قبلہ اسلام دے دشمن وہ سارے ہادیان دے دشمن، تے جڑے ہادیان دے دشمن وہ اسے خاندان دے دشمن، جڑے اللہ دے بھیجے ہادیان دے دشمن وہ قبلہ اسے خاندان دے دشمن. جڑے بندے اسلام قبول نہیں کیتا انہاں کو وجہ موجود ہے. ابو جہل کو وجہ موجود ہے کہ جڑا نظام مصطفیٰ دیتا میں پسند نہیں. ابو لہب کو وجہ موجود ہے جڑا اسلام لے آندا میں پسند نہیں. لیکن جنہ بندے کلمہ پڑھیا، توحید دا اقرار کیتا، رسالت دا اقرار کیتا، قرآن نو اللہ دی کتاب تسلیم کیتا، نبی نال نمازاں پڑھیاں، حضور نال مل کے جہاد کیتا، انہاں لوگاں نے پھر اس خاندان نال جڑی دشمنی کیتی ہے وہ دی وجہ وہ آپ ہی نہیں دس سکے کہ وجہ کی ہے. تاریخ وچ مینوں وہ دی وجہ نہیں ملی، کم از کم مسلمان دی، کیونکہ شہادت حضرت امیر مسلم وچ بھی مسلمان نے ظاہراً مسلمان، حضرت علی تے تلوار چلانے والا بھی ظاہراً مسلمان، اور حضرت کربلا میں جتنے بندے آئے نے ظاہراً مسلمان. یہ مسلمان جدو اس خاندان نہ لڑے ہے، اج دا طالب علم سوچتا ہے تے سوچ پائی جا رہی پروفیسراں دے ذریعے، اسلامیات دے پروفیسراں دے ذریعے
کہ آخر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، کچھ تو ہوا ہوگا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ ایک خطرناک محاورہ استعمال کیتا گیا ہے آل محمد کے دشمنوں کے متعلق کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ یہ مطلب ہے کوشش کی جا رہی ہے کالجز قبلہ دسن دی کہ آخر کچھ تو ہوا ہوگا، کچھ تو اس کچھ وچ جڑی سازش ہے وہ دے اندر بغض علی، کچھ تو ہوا ہوگا۔ یعنی حضرت نعوذ باللہ حضرت امیر المومنین کو قتل کیتا کسی بندے نے، کچھ تے انہاں آکھیا ہونا ہے نعوذ باللہ حضرت امام حسین تو یزید نو کچھ تے تکلیف ہے سی، کچھ تکلیف نہیں سی، بہت زیادہ تکلیف سی، یہ تو کچھ تکلیف سی۔ جڑا قتل تک جاندا ہے انہوں بہت تکلیف ہوندی، جڑا کسی نو مار جڑا قبراں نو معاف نہیں کردا انہوں سب تو زیادہ تکلیف، جڑا قبر تک دشمنی کردا ہے، جڑا انہوں نے قبروں کی نشان بھی مٹا کے اجے خوش نہیں ہو رہا، بھائی وجہ تے ہے، دشمنی تے ہے، دس نہیں سکیا کوئی بندہ، وہ تاریخ نہیں سی دسنا کہ کوئی تاریخ لکھوان والے ہو آپ نے، مورخاں نو پیسے دینے والے ہو آپ نے۔ اس پاک خاندان دی وجہ دشمنی دی قرآن دسیے وہ میں جناب کے سامنے پیش کروں۔ جی میں قرآن کو نہ پوچھئے، میں تاریخ کو نہیں پوچھی، تاریخ تے میرا اعتبار نہیں، قرآن لا رہا ہے، تاریخ لا رہا ہے نہیں، تاریخ لا رہا ہے نہیں، قرآن لا رہا ہے۔ تاریخ ہے جی قبلہ شک و شبہ ہو سکتا ہے، قرآن حکیم شک و شبہ کیوں نہیں؟ تاریخ نکلی ہے قبلہ مورخ دے قلم چوں، تاریخ نکلی ہے محرخ دے قلم چوں، قرآن نکلے ہے حسنین دے نانے دی زبان چوں۔ ادھر دے مکمل اتفاق قبلہ کیتا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتبار کرنا چاہے تو قرآن ایسی کتاب ہے جدے لا ریب ہے، جڑی بے عیب ہے، اور معصومین نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی ہمارا فرمان آپ تک پہنچے، لوگوں تم تک پہنچے، تو اس کو اگر تم دیکھنا چاہو ہمارا ہے یا نہیں تو قرآن سے ملا کے دیکھو، اگر قرآن سے ملتا ہے تو وہ ہمارا ہے، اگر وہ قرآن سے ٹیلی نہیں کرتا تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی پاک دو ہی شہمہ چھڑ کے گئے ہدایت واسطے، قرآن یا اہل بیت۔ ظاہر قرآن موجود ہے تے آل اطہار اور اطرت دی وہ شخصیت آخری الحمدللہ امام مہدی غائب نے تشریف لے آ رہے نے۔ میں سمجھنا جدو نبی دو چھڑ کے گئے نے ہادیان یعنی قرآن اور اہل بیت، جدوں تک مہدی تشریف نہیں لے ہوندے اس وقت تک تے قرآن نال رابطہ رکھو۔ سرکار تشریف لے ہوں گے تو پھر سرکار دسن گے الف لام میم کی ہے اور کاف یا عین صاد کی ہے، ہاں وارث قرآن ہوں گے، قرآن دی تشریحات ہو جائیں گی۔ اس وقت تک اگر رابطہ کریے یقین کرو بڑا فیض الگ کیتا جا سکتا ہے۔ میں کسی تاریخ تو اہل بیت اطہار دی دشمنی نہیں پوچھی، کیوں نہیں پوچھی؟ جس تاریخ نے علیہ السلام رضی اللہ لکھ چھڑے ہے وہ حق بیان کے میں کر سکتا، جڑی بی بی سلام اللہ علیہ ہاوے ان بھی رضی اللہ، جڑا انسان علیہ السلام ہے وہ بھی رضی اللہ۔ اور افسوس ہے کہ کسی بندے نو ہوش نہیں آ رہا، یہ سارے بندے 6 ستمبر نو شہیداں دیاں قبراں تے کھلو کے سلام کیتا ہے۔ قبر سپاہی ہے تو سلام کرنے والا جنرل ہے، قبر میجر ہے تو سلام کرنے والا چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ میں کہا یار فوجی تو بڑا سلیاٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ وہ تو چھوٹا ہے، میجر موجود ہے تے قبر چ کھلو کے پہلی گل تو یہ طے ہوگی یہ کم از کم 6 ستمبر ساڈے ہاں پاکستان کہ قبراں تے جانا عیب نہیں، پر قبر کسی بندے دے پتر نہیں ہونی چاہیے، قبر ٹھیک ہو جائے صاحب کردار دی ہو۔ دوسرا قبلہ ہے کہ ہر بندے نے ایتھے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا ہے، کمال ہے کیوں سلام ہے؟ میں ایک دوست کو پوچھا ہو سکیا تو ہم تو خوش ہونا چاہیے، میں کہا سی اگے بھی خوش ہاں، آخر کہ تمہیں زیادہ خوشی ہوئے گی میں کی ہو سکیا جنیاں قبراں تے سلام ہویا ہے ان سارے بندیاں کو نشان حیدر ہے، میں کہ بھئی اس خوشی ہے ان بندیاں کو نشان حیدر ہے۔ ایک گل دا سانو افسوس بھی ہے وہ کی میں کہ جدے کو نشان حیدر ہے او دے تے سلام بن گئے ہو تے جڑا آپ حیدر ہے انہوں علیہ السلام بھی نہیں بنتا۔ یہ میں جڑی ربائی پڑھی ہے تھوڑی توجہ واسطے پڑھی اور میں آیت مجیدہ پڑھنا میرے محترم سامعین ساڑھے تو پڑھے لکھے دو تشریف آوا کہ میں تشریف فرمانے خالق نے وجہ دسی ہے دشمنی دی اور وجہ قرآن کی مل گئی۔ یقین کرو پہلے اللہ نے وجہ دسی، خالق کائنات نے آواز دی، سورہ مبارکہ نساء، خالق نے فرمایا جڑے بندے دشمنی دی وجہ نہیں دس سکتے وہ ہن بھی ہے نہیں،
ساڈے آپس دے وچ جی اختلافات نے، تسی ایتھے پرکھ کے ویکھ لو جی، ہنے آیت مجیدہ ثابت کر دے گی ہر دشمن وجہ دسے گا، ہر دشمن وجہ دسے گا، یہ جڑا دشمن ہے اہل بیت دا، یہ وجہ کیوں نہیں دسدا وہ سننا جی۔ خالق فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہے تو بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہے، کمال یہ ہے اللہ فرماتا ہے، اور کتنا سوالیہ یہ انداز ہے بڑا خوبصورت، ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں اللہ ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہے۔ فضل اللہ کرتا ہے، حسد لوگ کرتے ہیں۔ فضل کرنے والا اللہ ہے اور حسد لوگ کرتے ہیں، اور قبلہ طیب میں دنیا دا ہر دشمن دشمنی دی وجہ دس سکتا ہے سوائے حاسد تو۔ دنیا دا واحد دشمن حاسد ہے، جڑا دشمنی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، قتل دا پروگرام بناتا ہے، لیکن وجہ نہیں دستا۔ جڑا بندہ سمجھنا چاہے کہ حضرت علی کو قتل کیوں کیتا گیا، امام حسین علیہ السلام شہید کیوں کیتا گیا، ایمان حسین کیوں دیتی گئی، درود ایک باری سارے بندے پڑھو گے میرے بھائی، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا درود ہے مصطفیٰ تے تے مصطفیٰ دی آل تے، ٹھیک ہے جناب، اسی آل مصطفیٰ تے بحث بات کرنے ہیں، لیکن ایک غلط ہے کہ جیڑا درود مصطفیٰ تے وہی آل تے، مصطفیٰ بھی درود دے قابل اور آل بھی درود دے قابل۔ پہلے تے بندے اسٹیٹس دن چ رکھ لین ایک مرتبہ کہ درود دے قابل ہی نبی ہے اور درود دے قابل نبی دی آل ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی آل ہو ہی ہو سکتی ہے جڑی نبی دی طرح درود دے قابل ہوئے۔ یا بابا تو شاد رہا چونکہ درود ہو دیتے ہوں گے جنہی پوری زندگی پہ عیب ہو۔ درود ہے اللہم صلی علی محمد، لفظ محمد آیا، نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا۔ نبی پاک نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، امام بھی نہیں، تو ولی بھی نہیں، لیکن درود جی تو آیا اس میں گرامی حضور کا بچہ ہے، اللہم صلی علی محمد۔ محمد کا معنی جس کی بدتعریفی نہ ہو سکے، کیونکہ بدتعریفی اس وقت ہوتی ہے جب کسی میں عیب نظر آئے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں خالق نے کوئی عیب نہ رکھا ہو۔ یعنی میں دا ترجمہ کرنا، ابو جہل کو بھی جس کے عیب تلاش کرنے میں ناکامی ہو جائے اس ذات کو محمد کہتے ہیں۔ تو جب محمد پہ عیب ہے اور درود ہے محمد اور اس کی آل پر، یہ میرٹ ہے بے عیب ہونا، درود آتا ہی اس پر ہے جو محمد ہو، اسی لیے کہا تھا ہم سارے کے سارے محمد آئے۔ بے عیب محمد بے عیب ذات، یہ سارے نبی نہیں محمد ہیں، یہ سارے رسول نہیں لیکن محمد ہیں۔ محمد ہونا وہ کمال ہے جو عام دوسرے نبیوں کو بھی نصیب نہیں۔ ایسی بے عیب ہستی، اس پہ درود ہے، پھر اس کی آل پہ درود ہے۔ اچھا جیڑا درود مصطفیٰ تے قبلہ او درود مصطفیٰ دی آل تے، جیڑا بندہ آل محمد دی دشمنی دی وجہ بنا چاہتا ہے، میں کلیہ دینا بہترین۔ جیڑا بندہ سوچتا ہے کہ حضرت علی کسی نے کیا آکھیا ہوئے گا، کچھ آکھیا ہوئے گا، حضرت امام حسن نے کسی نے کیا ہوئے گا، کچھ کیا ہوئے گا، حضرت امام حسین نے کچھ آکھیا ہوئے گا، یزید نے کوئی تکلیف ہوئے گی، وہ صرف ایک گل قرآن ہاتھ چلا کے دسے، ایک پوری رات شب ہجرت یعنی 12 بدماش نبی دی چار پائی دوارے قتل دی نیت نال کھلوتے رہنے، مصطفیٰ نے کسی نے کیا آکھیا سا۔ مہربانی جناب بہت شکریہ۔ یعنی کوئی بندہ ثابت کر سکتا تاریخ اسلام سے کہ سرکار دو عالم کو کسی مسائل میں تکلیف ہوئے، کسی مسافر میں تکلیف ہوئے، کسی دکاندار میں تکلیف ہوئے، کسی یعنی گویا ادھار دے کے چھوٹی موٹی تکلیف بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کسی نو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ جنہ دے گھراں وچ لوگ تیاں امانتاں چھڈ جان انہاں کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ میں عام امانت کی گل نہیں کر رہا، بڑا شریف و خاندان ہے۔ بازار جان لگیا بندہ جدے گھر بیٹی نو ٹھہرا جائے کہ اتھے رہے گی، اسی بازار چھوڑ کے واپس آ کے بیٹی لے جائیں گے، بڑا شریف خاندان اور وہ خاندان نبوت ہے۔ میرے محترم سامعین، اتنی عظیم خاندان جنہاں تشریح لوگاں کیتی ہے، وہ دشمنی جڑی قرآن چون لبی ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں یہ ہے بات، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ اس کا حسد کرتے ہیں۔ ایک حاسد ہوتا ہے، ایک معصوم ہوتا ہے۔
حاسد حسد کرنے والا، محسود جس کا حسد کیا جائے. میں چھوٹی جگہ تو شروع کرنا، چھوٹی تو جناب دا اگر کوئی حاسد ہے اللہ نہ کرے تو تساں پریشان نہیں، بلکہ اللہ دا شکر کلیاں ہو کے ادا کرنا ہے کہ مجھ میں کوئی تو کمال ہے. مجھے زوال کو حسد نہیں ہوتا یار، زوال کو حسد نہیں ہوتا. حسد اس وقت ہوتا ہے جب کسی میں کوئی کمال ہو، اور کرتا وہ ہے جو اس کمال کو نہ پہنچے. جی حاسد جب حسد کرتا ہے کسی کے کمال کا کرتا ہے. میرے معصوم کا فرمان سنا تھا، معصوم فرماتے ہیں حاسد کا حسد اس وقت ختم ہوتا ہے جب محسود والی نعمت حاسد کو مل جائے. جب محسود والی نعمت حاسد کو چلی جائے اس وقت اس کو آرام آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا. اچھا نعمت کون کرتا ہے؟ اللہ. فضل کون کرتا ہے؟ اللہ. حسد ایک ایسی بیماری ہے جڑی اندروں ہی اٹھتی ہے. یہ ساڈے نہیں جڑے دیہات رہنا جی، ساڈے پنڈ بابا جی تسی پنڈاں وچ جڑے تالاب ہوندے نے، چھپڑ جنوں اسی آنے، انہاں وچ بوٹی ہوندی ہے بڑی سبز ہری بھری. حرام ہے جے کسے بندے نوں کدھر بی لبا ہوے تے پھبی بھی بڑی ہوندی ہے، نہ کوئی بیجدا ہے نہ کوئی حفاظت کردا ہے نہ کوئی قبلہ کا خیال رکھتا ہے. تے پھبی ایڈی ہوندی ہے پچھوں پانی تسن نہیں دیندی. میرا خیال ہے جڑے بندے اس چھپڑ تو کم سے کم واقف نے وہ میرا تعاون کر رہے ہیں کہ وہ بوٹی ایڈی ہوندی تے سر سبز سارے درخت خزاں چ سک جاندے وہ اوویں تے نہ دی کوئی حفاظت کردا ہے، نہ کوئی سری ادویات وچ پیندیاں نے، نہ کوئی کھاد پیندی ہے. انج پھبی ہوندی ہے وچوں ہی کدھر اٹھ پیندی ہے، گندے پانی چ اٹھدی ہے. تے گندا ہی ذہن ہوے تے حسد بھی پیدا ہو گندے پانی جو ہو جاتی ہے تو پھبی ایڈی ہوندی ہے پانی تسن بھی نہیں دینا، حفاظت بھی کوئی نہیں کرتا. یہ پیچھے کدھر اٹھ پیندی ہے، خدا جانے دا بی کتھوں ملتا ہے. ویسے نہ او دا بی ملتا ہے تے نہ حاسد دا کدھروں بی ملتا ہے. صحیح کرتے یہ اندروں ہی حسد اٹھ پیندا جی، باقاعدہ بیجن دی ضرورت نہیں. ایویں ایک دی گڈی اچھی ہے دوسرے دی گڈی اوڈی نہیں تے ادو اپنی گڈی نوں چھڈ کے ادھر دھیان رکھنا. اے بھائی کرو قسطاں تے نہیں سو اے جو پیسے ادھارے چکے سو، ایک گھر تک دا گھر چھوٹا ہے دوسرے وڈا گھر لے لیا. یہ پیسے کتوں آئے نے؟ وہ سوندا نہیں رات 2-3 بجے تک وہ بندہ اس گھر لے لیا. ایک گل انہوں سواندی ہے سوندا وہ کدوں ہے جدوں آپ ہی آخ لینا ہے پہ حرام دی کمائی نال ایویں بننا سی. یعنی اطمینان دیندا ہے. یہ مطلب ہے حاسد اپنے اطمینان کے لیے کسی پر جھوٹا الزام دے. حاسد اپنے اطمینان کے لیے کسی پر جھوٹا الزام دیتا ہے. ان میں آل محمد کی صفت کر لگا کہ دنیا کا ہر حاسد اپنے مسعود پر ذہنی اطمینان کے لیے اور نیند کی تلاش میں الزام دیتا ہے. آل محمد وہ خاندان ہے جس پر لوگوں نے حسد کیا لیکن جھوٹا الزام بھی نہیں دے سکے. ایسا عالیشان خاندان کہ ذہنی اطمینان کے لیے بھی کوئی جھوٹا الزام نہ دے سکا. ان کو اللہ نے کہا تھا یطہر قوم تطہیرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے محترم سامعین اگر جناب کا کوئی حسد کر رہے ہیں، ہاں حسد پیدا ہو جاتا بچوں. وہ ایک طریقہ ہے جی جویں دسیا جاتا ہے کہ انہاں بیماریاں تو بچن واسطے انہاں شیواں تو بچو. لکھیا ہوندا ہے پہ احتیاطی تدابیر. میں ایک ہی احتیاط دسنا جی حسد تو بچن دے. میں تو احتیاطی تدبیر دسنا اور صرف ایک دسنا. خدا دی قسم اس بندے نو اپنی ذات تے غور کرنا چاہیے جڑا جعفری بھی ہے تو پھر کسے دا حسد کرتا. جڑا جعفری ہے ان ضرور اپنے کو توجہ کرنے پائے کہ جڑا جعفری بھی ہے فقہ بھی انہیں جعفر صادق علیہ السلام کی تصدیق کی تھی اور پھر حسد کرتا ہے. ضرور مینوں کرنا چاہیے اگر میرے سے مینوں جناب کہار بدل کرنا چاہیے اس واسطے کہ کائنات تے ایک فقہ ہے جنہیں دین عدل تو شروع کیا. کائنات ایک فقہ ہے جنہیں دین دے اصول دس لگے. سب تو پہلے توحید تو بعد عدل دس ہے کہ اللہ کو جب ایک مان جاؤ تو دین میں آ جاؤ.
تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ توحید کے بعد اس کو عادل مانو، اور جو اس کو عادل مان جائے وہ کسی کا حسد نہیں کرے۔ تو سلام نہیں فرمائے جو اللہ عادل ہے، انہیں کسی نے جو عطا کیتا ہے عدل نال کیتا ہے نا۔ کوئی بندہ، ہر بندہ عدالت جو مطمئن کیوں نہیں نکلتا؟ مطمئن وہ نکلتا ہے جج کو عادل سمجھتا، اور جڑا مطمئن نہیں نکل رہا انہوں عادل نہیں سمجھ رہا۔ یہ مطلب ہے جتنے بندے اس کو عادل سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں جس کو جو عطا کر رہا ہے وہ اپنے فضل و کرم سے دے رہا ہے، مجھے کیا وہ عدل کر رہا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے، لیکن ہے وہ عادل، اور یہ بھی جانتا ہے کہ دے کے کسے آزمانا ہے لے کے کسے آزمانا ہے۔ کمال ہے یار، لوگ تو اللہ کو عادل ہی نہیں جانتے، تو جو عادل جانتا ہے اسے وہ اطمینان سے سو جائے، وہ آپ سے بھی عدل کرے گا۔ جلدہ سڑتا بندہ کسے تو ادو ہے جنہوں شاید میسر نہیں ہوتی، جڑا بندہ بوسکی دی کمیز ٹنگ کے سو جاتا ہے وہ سوندا ہے، بندہ کی خیال ہے حاصل بھی اسے بڑا سو جاتا ہے اور ساری رات سوچتا ہے کہ یہ بوسکی برے کتوں پاندہ۔ میں حیران ہوں، میرا خیر آل محمد کے متعلق ان فکرہ سیدھی زنچ بچیا دے آ جائے گا اگر میری زبان دے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ لوگ تے بوسکیاں تو سڑتے آندے نے تے جنہاں دے جوڑے ہی عرش تو آندے ہو، ہمارے جنہاں دے کپڑے ہی عرش تو آندے ہو، اس خاندان تو بندہ جانا ہے۔ معصوم فرمان پڑھتا مسالہ ہو گیا، معصوم فرمان پڑھتا۔ حاکم شام نے جڑا اس ویلے حاکم شام سی مولا امیر المومنین دے دور انہیں حضرت علی خط لکھیا پی اینا تسی آتے ہو سانو قرآن تے عبور حاصل ہے اور ہر شاید کا ذکر قرآن چ موجود ہے، ساڈے متعلق کوئی آیت نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے آیت ایک کہ تیرا بھی ذکر ہے میرا بھی ذکر ہے، اور سا کیا کر یہ دل چھڑو نہ میں۔ امیر المومنین نے کہا لکھ کے بھیجنا پہ یہ جڑی میں آیت کو عنوان رکھی ہے یہ میرے مولا نے لکھ کے بھیجی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل سے کسی کو دیتا ہے تو کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرا ذکر کتنے، فرمایا جن کا حسد ہوتا ہے وہ ہم ہیں، تو کرتے ہو وہ تم، تیرا بھی ذکر قرآن میں ہے، تیرا بھی ذکر قرآن میں ہے اور میرا بھی ذکر قرآن میں ہے، ایک ثبوت۔ اور دوسرا میرے پنجویں امام باقر علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کہ مولا وہ لوگ کون ہیں جن کا لوگ حسد سے بجائے دشمنی رکھتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں نحن الناس محسودون، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا حسد ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں جناب خالق نے انہوں نے ذکر کیتا چونکہ ذوالحج ہے اور سارے بندہ دا ذہن میں اس شخصیت ہے جدا ذکر آٹومیٹک آ گیا ہے۔ خالق فرماتا ہے جب ہم اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں، پھر خالق نے وہ بندے دسے کون نے، ارشاد رب العزت فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہی بھی دی، عظیم بادشاہی، ملکن عظیمہ، بڑی سلطنت دی، بڑی بادشاہی دی، بہت بڑی۔ ویسے میرے نزدیک عظیم ہو رہے توڑے نزدیک ہو رہے، جنہی جنہی کسے شاہ عظیم دیکھی ہے وہ دے مطابق اس عظیم آکھنا ہے۔ جس مملکت نو اللہ عظیم آکھے وہ دا اندازہ سانو نہیں ہو سکتا۔ جس مملکت نو، جس بادشاہی نو، جس سلطنت نو اللہ عظیم کرے، کیونکہ جتوں تک ساری رسائی نہیں اتھوں تک وہ جانتا ہے آدم ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے ابراہیم کی آل کو، آل ابراہیم کی آل کو ہم نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور بادشاہی بھی دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ما آتاہم اللہ، یہ اللہ نے ساری چیزیں ان کو اپنے فضل سے دی ہیں۔ یہ مطلب ہے کسی کے پاس کتاب کا آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کسی کے پاس حکمت کا آنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور کسی کے پاس اللہ کی دی ہوئی بادشاہت آنا، اللہ کی دی ہوئی بادشاہت کا آنا، اللہ کی دی ہوئی بادشاہت کا آنا، بندوں کی دی ہوئی نہیں۔ بندے نے 5 سال بعد آتے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی جی، 5 سال بعد آتے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی، 5 سال کسی اور پھر بادشاہ بناتے ہیں تو پھر 5 سال بعد آتے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی، تو 5 سال بعد کسی اور آتے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو گئی۔ جنہاں انیاں غلطیاں کرے وہ بندہ صاحب لائے پہ ایڈے غلط بندے نے
جڑے مینوں ہر سال یا 5 سال بعد بناندے نے جدو غلط بادشاہ بنان گے تے بادشاہ بھی غلط ہی ہوئے گا اللہ فرماتا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی اور بادشاہت بھی دی یہ فضل ہم نے کیا ہے حسد لوگ کر مہربانی جناب بہت شکریہ جناب شکریہ کہنے لگا یہ کون نے آل ابراہیم آخر ساری دنیا حج تے ٹر گئی ہے حضرت ابراہیم دیا یادگار ہیں نا ساریاں ساریاں حضرت ابراہیم دیا یادگار تے گئے نے وہ آل ابراہیم کون نے الحمدللہ جڑے بندے درود ابراہیمی نماز وچ پڑھتے ہیں اور سانو اندر آدھا درود پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے جناب پورا درود کیے وہ فرماتے ہیں پورا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید معاف کرنا ایڑا کا کما دی کاف ہے یہ حرف تشبیہ ہے درود محمد و دی آلتے ہی لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح جس طرح رحمتیں بھیجی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر اگر کوئی میں بندہ آتا ہے مولوی اس طرح مجلس پڑھ جس طرح تو نے وہاں پڑھی تھی وہ ایسے مجلس کی گل کر رہے ہیں اس مجلس کو مثال دے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اس طرح پڑھ جس طرح یہ مطلب ہے کہ کما دستا ہے جتھے کاف آئے گی پھر تشبیہ دی وہ دس دی ہے کہ کما آگے بھی ہو چکا ہے یعنی کہ اگے بھی اس پڑھی سی اور میں آتا ہے اس طرح پڑھ یہ مطلب ہے جڑا محمد دی آل تے درود آیا ہے درود ابراہیمی کو آئے کہ درود والا کام پہلے بھی ہو چکا ہے یہ جو اللہ کی طرف درود کا سلسلہ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ہوں آئے گا محمد تے دی آل تے پہلے ہو چکا ہے ابراہیم تے دی آل تے یہ مطلب ہے صاحبان درود پہلے بھی گزر چکے ہیں گزر چکے یہ مطلب ہے قبلہ جڑا بندہ سمجھتا کہ اسی پورا پڑھنے ہاں بھائی پورا پڑھنے ہاں تے کمال ہے تے مبارک جے پھر سلام پیش کرنے ہاں یہ مطلب ہے تمہیں انہاں درود والے دا بھی پتہ ہے انہاں درود والے دا بھی پتہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ مطلب ہے جڑا انہاں تے درود کمال دس رہا او ابراہیم تے دی آل تے درود ایک مہربانی فرمانی ہے او تینوں لبڑی پینی ہے آل ابراہیم آل ابراہیم قوم نے جنہوں اللہ نے کتاب بھی دیتی حکمت بھی دیتی اور بادشاہی بھی دیتی خطابت ہے کہ میں دلیل پیش کراں کہ اللہ نے کتاب عطا کی تھی تسی انپڑھ بندے نوں $10,000 دی کتاب دے کسے کم دی نہیں وہ آخے گا میں کی کرنی ہے میں کتاب ہی $10,000 دی وہ آندا ہے کوئی رکھ میں $100 دے کیونکہ $10,000 دی کتاب وہ دے کم دی نہیں $100 دے کم دا ہے یہ تو اڈا حصہ نکل کے انپڑھ نوں کتاب دئیے تو کی ہوتا ہے ہن سوچ آل ابراہیم چ بندے انپڑھ ہوندے اللہ کتاب کیوں دیندا کتاب کس کو نہیں دی ہے جڑا پڑھیا لکھیا ہو جڑا پڑھیا لکھیا نہیں کتاب دینا مطلب ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے کہ اللہ نے کتاب دیتی ہے تے آل ابراہیم انپڑھ نہیں اور اللہ اگر انہوں نے حکمت دیتی ہے تو مہربانی کرنی ہے بے عقل پھر کوئی نہیں جن کو اللہ حکیم کہے اور حکمت عطا کرے ان سے دانائی دور نہیں ہو سکتی جن کو اللہ کتاب دے وہ انپڑھ نہیں ہو سکتے ایک مہربانی کرنی ہے کہ سارا مناظرہ ایک پس ہے اللہ فرماتا ہے ملک عظیمہ ہم نے ابراہیم کی آل کو بہت بڑی بادشاہی دی ایک کم دا ارادہ کر لے سب ٹھیک ہو جائے گا جنہوں اللہ قرآن چ بادشاہ آکھے نا انہوں غریب نہ آکھے گا اللہ فرما رہے ہم نے ان کو بادشاہی دی یہ مطلب ہے کہ 3 چیزاں اللہ نے اپنے فضل نہ دیتی ہیں کنوں جی کہ آل ابراہیم کڑی کتاب جی شکریہ حکمت تے بادشاہی کنوں دیتی ہے آل ابراہیم آل ابراہیم میں مناظرہ تو نہیں پڑھتا تھے قرآن تے میں ہاتھ چلا کے گل کر ہی سکنا میں چوکاں چ کھلو کے آکھیا بندیو مہربانی کر پہچانو آل ابراہیم انہاں دا حسد ہویا جی اور کمال ہے کہ جن کو اللہ نے بادشاہت دی تھی دنیا کے بادشاہوں نے بھی ان کا حسد کیا دنیا کے بادشاہ بھی مطمئن نہیں تھے بادشاہتیں لے کے بھی مطمئن نہیں تھے پھر وہ جلتے تھے ان سے کن سے جن کو اللہ نے بادشاہت دی بندوں کی دی ہوئی بادشاہت لے کر بھی قبلہ بندے مطمئن نہیں ہوئے بندوں کی دی ہوئی بادشاہت لے کے اور اس بادشاہت کو استعمال کرنے کے بعد وجود بھی ان سے جلتے تھے جن کے پاس کوئی تخت نہیں تھا وہ بوریا نشین بھی تھے تو ان سے جلتے تھے کون ہیں یہ آل ابراہیم کائنات تے
پوری دنیا کی اس وقت تاریخ خطبہ نکاح حضور دا درجے درجے جی اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی. یہ مطلب یہ صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ بھی ہیں. میرے عزیزو قرآن تو میرے ہاتھ نے اور میں نیا پہ دینا پوری دنیا کی کتاب خطبہ نکاح رسول پڑھ کے دیکھو جنہیں حضرت ابو طالب نے پڑھیا ہے انہیں شروع یہ تو کیتا ہے ہم تھا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا. شکریہ کے بعد مطلب مل گیا یہ بادشاہ بھئی آل ابراہیم آل محمد امام حسن تے حسین اے عالم محمد چاہتے نے حضرت عبداللہ تے ابو طالب آل ابراہیم چاہتے نے. آل ابراہیم کو اللہ نے بادشاہت دی، کتاب دی اور حکمت دی اور بندے ان سے جلے نے. میں قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھنا سید بیٹھے ہوں گے کوئی میرا خیال مجلس 2 4 5 10 الحمدللہ بسم اللہ بابا جی بیٹھے ہیں شاہ جی بیٹھے ہیں بسم اللہ. اے میں تسی تھوڑا انتظار کیتا الحمدللہ تمہیں پتا سی کوئی آنا ہے کس ہزار کرنے پڑھنا ہے میں حاضر ہو گیا. تھوڑی مہربانی تسی تشریف رکھتے ہو میں کھلوتا ہوں میں ممبر تے ہوں تے تسی اتھے تشریف رکھتے ہو سید اتھے بیٹھے ہیں میں اتھے ہوں اگر میں بہنا چاہوں تو بہ سکوں قبلہ اگر بیٹھنا چاہوں میں ممبر تے بیٹھ سکوں. ٹھیک ہے سیدہ پوچھ بیٹھ سکوں مہربانی اے سیدہ کو پوچھ کے ممبر تے بیٹھ جائیے تے کوئی ہر جڑی گل نہیں اور پوچھ کے بھئی تو خیر ہے تو بغیر پوچھا تو بھئی کام تو خراب ہوگا. میں ممبر تے بیٹھ سکنا نہیں بیٹھا میں کھلوتا ہوں تھوڑی مہربانی ہے تسی میں سن رہے ہو میں گلا کر رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں تو سامعین چوں ہوں ایک خطیب ہے ایک سامع ہے لیکن میں نے قرآن دی قسم جتنے سید تشریف فرمان ہیں وہ پاویں اتھے بیٹھے ہیں جڑا انہاں تے فضل ہے وہ میرے تے نہیں بھائی نہیں میں سید نہیں اور جدو میں سید نہیں ایسا تو اللہ کی خیال ہے آل ابراہیم میں چونا فضل نہیں یار آل محمد میں چونا فضل ہے نا جنہیں سید بیٹھے ہو تسی درود والے دی اولاد ہاؤ یا نہیں تسی درود والے دی نسل چاہے ہو کہ نہیں تسی ہے ہو اور فرق اجے بھی اتنا موجود ہے اتنا فرق موجود ہے کہ میرے تے صدقہ حلال ہے. میں تھوڑے کو آج منگن نہیں لگا میں مثال پہ دینا کئی بندے سمجھتے ہیں مطلب چوری خیر ویسے میں منگن لگا ویسے میرے لیے حلال ہے قبلہ بیٹھے نے میں غیر سیدہ قبلہ صدقہ میں کھا سکا پھر چپ کر گیا میں کہا نہیں منگتا میں کھا سکتا تسی تھے ہو تو میں کھا سکتا لیکن میں نہیں منگتا میں ضرورت نہیں تسی کسی ایسے مستحق ہو میں مستحقہ جگہ نہیں آؤں لیکن میرے کو جائز ہے حلال ہے. ایسے جنہیں سید بیٹھے کچھ ہو جائے انہوں نے حرام ہے کچھ ہو جائے یار حرام ہے حرام مکروہ دا فرق نہیں یار مکروہ دا فرق نہیں حلال حرام دا فرق ہے. یہ ایک صدقے کی چیز ہے وہ میرے تے حلال ہے تے سید تے حرام ہے. میرے بھی بچے نے وہ بھی بچے نے وہ ہم 2 اکھاں 2 ہاتھ پر اس طرح ہی میں لگا پھرنا وہ جنہوں وسیع آپس سے برابر نہیں انہوں نے برابر بندہ کیسے ہو جائے اس وجہ صدات حسام کی قسمت ہے اور انہوں تمام مذاہب نے تسلیم کیتا کہ تمام مذاہب نے تسلیم کیتا بھی صدقہ سید دا سید رہ سکتا ہے غیر سید دا سید نہیں کھا سکتا. یہ دا مطلب فضل ہے نا تو ہے نا اور میں سڑنا ہی ہے نا اور کی کرنا کوئی مطلب سید میں ہوتے نہ سکتا اس واسطے کہ پیسے تھوڑے ہوں تو بندہ حسد کرے پیسے لب جاتے ساتھ چھڑ دیتا بندہ دی جاب نہ ہوئے جاب لب جاتے ہو سکتا چھڑ دے یا وہ دی جگہ تے وہ آ جائے وہ سسپینڈ ہو جائے وہ دی جگہ تے وہ آ جائے یہ جڑا سید دا ہوتا ہے نا یہ سسپینڈ ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ دا تعلق کسی ڈگری نال نہیں ہے دا تعلق اولاد ہے یا نہیں ہوئی وہی نسب ہے بندہ محنت بھی قبلہ کرے محنت بھی قبلہ بندہ کرے تے کسی نہ رہن دی کوشش کرے تو ہو سکتا محنت کسی ویلے لانگ لے آئے تو بندہ برابر ہو جائے تو ہن ابا تے تبدیل نہیں نہ ہوندا محنت کی اور نہیں فرمایا کوئی یار ابا تبدیل ہوندا ہوے اگر بندہ کسی دے پیو تو سکتا ہوے اودا بابا جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اودا کچھ نہیں ہو سکتا. مثلا جڑا بندہ سید نہیں وہ غیر سید ہے تے سید سڑن لگ پیا حسد کرن لگ پیا یہ سید ہے یہ صحیح وہ بھائی دا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ نہ اماں تبدیل ہونی ہے نہ ابا تبدیل ہونا ہے. یہ مطلب جڑا سیداں دا حسد کرے وہ نہ اماں تے مطمئن ہے نہ ابا تے مطمئن. میرا خیال ہے مطمئن ہونا چاہیے کوئی خاندان ٹھیک ہے سانو کوئی غلط نہیں
ہاں ایک طریقہ خدا دی قسم یہ ایک ایسا کام ہے کہ جدا پیو سید ہے وہ سید ہے وہ نسب کا سلسلہ حضرت علی نال ملتا ہے ٹھیک ہے جناب ہوں دسو پیدا ہوں علاج کی ہے یہ مطلب ہے ساری دنیا حضرت علی تو اس واسطے حسد کر گئی ہے کہ کسی کا ابو طالب جیسا باپ ہی نہیں حصہ دار کہ میرا حصہ دار نہیں ہو سکتا اے قرآن پاک کہ حضرت یوسف جدو جیل چ گئے نے تے تانوں پتہ کیس حضرت یوسف تے بڑا پیڑا سی بھائی عورت دا کیس سچا ہوئے جھوٹا ہوئے بڑا پیڑا ہوئے حضرت یوسف تے جڑا کیس سی کہ بلاؤ ٹھیک نہیں سی بی بی نے اندر کراتا تے بی بی بھی عام نہیں سی بادشاہ دی بیوی تے وہ سونے بڑے سن تے کو سونے بندے تے اس قسم دا کیس ہویا ہوئے بندے چھیتی مار جلدے خوبصورت بندے تے اس قسم دا کیس ہوئے کہ یہ اللہ معافی دے بھی اس عورت نو اس طرح ویکھیا کہ وہ بندے من جان کے پٹھی حضرت یوسف اندر بڑے تے بندیاں انہاں نظراں نال ویکھیا جنہاں نظراں نال بندے مجرماں نو ویندے نے میرے نو ویکھنا نگاہ نبوت نے ویکھیا تے بندیاں تے ذہن پڑے حضرت یوسف فرماتے ہیں فَتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہوش سے بات کرنا میں باپ دادا کے دین پہ چلا رہا میں باپ دادا کے دین پہ چلا رہا ہم نئے نئے مسلمان نہیں ہوئے مجھے یہ نہ سمجھنا کہ کل ہم کچھ تھے اور آج کچھ ہیں فَتَّبَعَتُ مِلَّةَ آبَاءِ میں اپنے آبا کے دین پر ہوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب ساڈے ہاں بندے آندے نے فلانے تے دو منڈے باہر ٹر گئے نے او تے اج کل اللہ دا فضل ہے بندے دولت نوں فضل سمجھ گئے کئی بندے نے نواز شریف دے خلاف اینے دھرنے ہوئے نے ایدی حکومت نہیں ہلی اے تے اونجی اللہ دا فضل ہے یہ دا مطلب اقتدار میں بندے اللہ دا فضل سمجھدے ہیں بولو پیسہ اللہ کا فضل ہے بالکل بھی نہیں جڑے بندے آندے نے میری 4 بیٹیاں تے بیٹا کوئی نہیں دعا کرو میرے تے فضل ہوئے اگر تو بیٹے نو فضل سمجھنا ہے تے مصطفیٰ دی تے نصری بیٹی تو چلی سی میرے مہربانوں کسے دولت نو فضل آکھیا کسے بیٹے نو فضل آکھیا اور کسے اقتدار نو فضل آکھیا اے حضرت یوسف فرماتے ہیں میرا باپ ہے یعقوب اس کا باپ ہے اسحاق اس کا باپ ہے ابراہیم اللہ کی فرمایا ہم نے نسل ابراہیم کو کتاب بھی دی حکمت بھی دی اور بادشاہی بھی دی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا باپ ہے یعقوب اچھا جی اس کا باپ ہے اسحاق اچھا جی اس کا باپ ہے ابراہیم جی ایک ہی ہے جی فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا ہماری نسل میں مشرک کوئی نہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل صدقہ جہاں آباد رہو جب ہم فضل کرتے ہیں تو لوگ حسد کرتے ہیں دشمنی ہے محمد و آل محمد کی وجہ دس رہے ہیں فرماتے ہیں ہماری نسل میں مشرک کوئی نہیں میرا باپ مشرک نہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ ہم نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا صرف میں نہیں میرا باپ اس کا باپ اس کا باپ یہ ہے ہم پہ اللہ کا فضل یہ مطلب ہے نسل چ مشرک نہ ہونا یہ اللہ کا فضل ہے نسل چ مشرک نہ ہونا نسل چ مشرک نہ ہونا اللہ کا فضل ہے ایک بندے دی نسل چ مشرک کوئی نہیں تے جدا ابا مشرک ہے اس دا حسد کرنا کمال ہے آباد رہو جناب پھر ایک بندے شکریہ کے بتا ایک بندے دی نسل چ مشرک کوئی نہیں حضرت یوسف فرماتے ہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے جنہاں تو آڈے میرے تے فضل نہیں پڑھنا فرماتے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا یہ ہم پہ اللہ کا فضل علینا ہم پہ اللہ کا فضل ہے آگے فرماتے ہیں وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت ہے جو شکر نہیں کرتے ہائے ہائے فضل تو لوگوں پر بھی ہے لیکن اکثریت شکر نہیں کرتی اے ترجمہ میرے کو تشریف دیوبندیہ دا انہیں ایک جملہ لکھے وہ فرماتے ہیں جو یوسف پہ فضل تھا وہ اور تھا جو امت پہ فضل ہے وہ اور وہ کیا اس پہ یہ فضل تھا کہ اس کی نسل میں شرک نہیں تھا اور امت پہ یہ فضل تھا کہ ان کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل بھی پاک ہے شکریہ 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 یہ فضل سادات دے وے کہ بابا جی تو نسل چ مشرک کوئی نہیں تو لے کے آدم تک نسل چ مشرک نہیں
کہ میرے تے فضل نہیں کی گل ہے اسی ہندوستان دے ہاں پاک برے صغیر دے میرے دادے پردادے کسی نگر دادے کلمہ پڑھیا ہوئے گا ہندوستان چ کسی آ کے کلمہ پڑھایا پاویں دادا صاحب پڑھایا تو پاویں نظام الدین اولیاء پڑھایا تو پاویں شہباز قلندر پڑھایا تو کسی اتنے آ کے کلمہ ہے نا پڑھایا نا میں کویت گیا تو ایک کویتی ملیا تو کہنے لگا تسی پاکستانی ہو میں کہا جی اے پاکستان تے فخر جی میں کہا بڑا ہو سکے اتنے تو نبی کوئی نہیں آیا تو ان کا فخر ساڈا علاقہ جی نبی آئے نے میں نبی اتنے آتے ہیں جتنے پلیتی بہتی ہوئے جتنے گناہ زیادہ ہو گئے اتنے تسی پھر کیویں ہدایت یافتہ ہو گئے وہ میں کیا سر تہاڈا تے نبیاں دا بھی اثر نہیں ہویا اساں قلندر تے گزارا کر رہے اس کلمہ پڑھا دیتے اولاد رسول آئی ہے اس کلمہ پڑھا دیتے نسل 7 سال دی عمر چ حافظ قرآن صاحب حضرت عثمان مروندی حضرت شہباز قلندر 7 سال دی عمر اور انہوں نے ماں باپ نو حضرت امام حسین دے روزے تو بھی شرط ملی سی کہ تہاڈے گھر ایک عالم دین آ رہا ہے ہدایت تے لوگوں نے آئے گا میرے محترم سامعین یہ مطلب ہے میرے تو فضل نہیں لیکن ایک فضل ہے تہاڈے تے بابا جی سیدہ تے فضل ہے کہ تہاڈا اس نسل نال تعلق ہے جنہاں وچ مشرک کوئی نہیں میرا اس نسل نال تے تعلق نہیں لیکن مینوں میرے تے فضل ہے کیا جو بندی لکھتے ہیں یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ہادی ایسے مل گئے ہادی ایسے مل گئے یہ مطلب ہے قرآن نے کنفرم کیتا ہادی اسے بنانا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہ ہو ہادی اسے بنانا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہ ہو پوری دنیا ساڈے تے نال ہے انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے قرآن تے ہاتھ رکھ کے ہو بندے لیا جنہاں دیاں نسلاں چ مشرک ہوئی یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے یہ فضل حضرت ابو طالب تے ہے سی کتاب کا علم بھی حکمت بھی بادشاہ بھی میں انہیں ثابت کر دینا ایک کتاب میرے کو پہلے موجود سی جماعت اسلامی دی ایک ہن پہنچ گئی الحمدللہ وہ بھی اہل سنت عالم دین نے لکھی ترجمہ ہونا کیتا خصائص علی وہ نام ہے وہ بھی یہ واقعہ درج ہو چکا ہے عرب دے اس دور جدو نبی دی عمر 10 سال سی نا ادو ہی عرب دے بدواں نوں پتہ سی اے او فضل والا کار ہے حضور دی عمر 10 سال سی اور 10 سال حضور دی عمر سی اس وقت حضور کی شناخت آل ابراہیم کے دور پہ تھی کیا بات ہے ہمارا بن آباد رکھے حضور نے تو ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا اس وقت حضور کی شناخت اس دور میں آل ابراہیم کے دور پہ تھی حضور دی عمر سی 10 سال یہ واقعہ درج ہے کتب میں میں تصدیق کر لیں گے وہ فرماتے ہیں اردو جو واقعہ لکھا اردو پڑھ دیں اردو پڑھ دینا آؤں ہے میں نے اردو فکر نہیں کرنا وہ فرماتے ہیں عرب کا ایک مکان جو کچا تو تھا مگر مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا کچا تھا مگر مکینوں کی نفاست کا آئینہ دار تھا اس کچے مکان کے اندر گرمی کی تمازت تو تھی مگر ایک بچہ 10 سال کا سو رہا تھا اور ایک بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا تھا ایک بچہ سو رہا تھا اور ایک بوڑھا دامن کی ہوا دے رہا تھا سونے والا محمد تھا دامن کی ہوا دینے والا ابو طالب تھا ابو طالب کی سوچوں کا تار ٹوٹا جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا دق الباب ہوا تو ابو طالب امامہ سنبھالتے ہوئے باہر نکلے تو باہر ایک جمع غفیر تھا آگے جو بندہ کھڑا تھا اس کا نام تھا جہلمہ بن عرفتا جہلمہ بن عرفتا ایک اسے پرزے دا نام نہیں وہ تو بندیاں دا نام ہے جہلمہ بن عرفتا وہ سکھیا آؤ بھائی کیسے آنا ہوا حضرت ابو طالب نے نبی دی عمر 10 سال مہربانی فرمانا ہم نے ابراہیم کی آل پر ہائے ہائے کتاب کا فضل بھی کیا ہائے ہائے حکمت کا فضل بھی کیا اور ان کو ہم نے بادشاہ بنایا اے عرب تے لینڈ لارڈ بندے کھڑے سن حضرت ابو طالب دے ہوئے تھے ان وہاں نے اللہ دا بنایا بادشاہ حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا کہنے لگے ابو طالب تجھے پتا ہے قحط پڑ گیا تیری استمداد کی ضرورت ہے یعنی مدد کی ضرورت ہے اگر تو مدد نہیں کرے گا نہ کوئی انسان بچے گا نہ کوئی حیوان بچے گا
حضرت ابو طالب فرماتے ہیں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈالا کہ ہم ذخیرہ اندر سے اگر اناج ختم ہو گیا ہے تو تم جانتے ہو کہ ہم نسل ابراہیم ہیں، ہم سلالہ اسماعیل ہیں، ہم فقیر خلیل خدا ہیں، ہم تو گھر کچھ نہیں رکھتے، ہم تو شام تک جو کما کے لاتے ہیں وہ بیواؤں میں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہمارے کہنے لگا ہم اناج کے لیے نہیں آئے، اناج کے لیے نہیں آئے، لفظ موجود ہے، میں ذمہ دار نہ پڑھنے۔ ابو طالب اناج کا نہیں دعا کا معاملہ ہے، دعائیں دنیا کے بادشاہوں سے نہیں کرائی جاتی، اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہوں سے۔ بابا جی لوگ یا سجدہ نو اندر دعا کرو، بابا جی دعا کریں اب بچہ پڑھ جائے تو یا کدی کدی سانو بھی لوگ کی آندے نے مٹھا جہاں پہ مولوی صاحب کسی مالک سے دعا کریں۔ جی بس ابو طالب کی عظمت پر وہی قربان ہوتے ہیں جو انسانوں میں اچھی نسل کے انسان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں، یہاں پر 1 درجن بولتے قرآن۔ اے دعا کرا دینے لوگ پیران کو تے یا پھر مولویاں کو مولوی نو عالم سمجھ گئے تے پیر نو روحانی بندہ سمجھ گئے۔ اے ان بندیاں خود فیصلہ کرنا ہے کہ پورا عرب دے بندے یعنی اس علاقے دے ابو طالب نو عالم سمجھ کے آئے سڑ کے پیر سمجھ کے آئے ہیں نہیں، آئے ہیں نہیں، کوئی نہ سمجھا نہیں، پیر سمجھا نہیں، عالم سمجھا نہیں کہ متولی کعبہ سمجھا۔ میں ان دی گل نہیں کر رہا ہوں جن نے کعبے دے متولی نے وہ دم دے ان دی خلاف نے انہیں کو کرانا کسے کی ابو طالب سے متولی کعبہ بولو تے بوئے گیا کہ بندے بندے ساڑی مدد کرو، یہ جنہا متولی کعبہ ہوئے نا وہ تو دنیا مدد مانگ دیئے تے جنہا آپ پاکستان کو فوج منگے وہ کسے نو دم کی کرنا میں بھائی جناب آباد صاحب متولی کعبہ سمجھ کے آئے نے، عالم سمجھ کے آئے نے، پتہ نہیں کی سمجھ کے آئے، دنیا جو فیصلہ کرے کرے آئے ضرور ہو سکے ابو طالب دعا کا معاملہ ہے، کیا کروں بارش کی ضرورت ہے، تو دعا کر بارش ہو جائے، لفظات توجہ رکھنا تھوڑا رہ گیا، دعا کر کے بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب فرماتے تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اپنے دیوتاؤں کو کہو، غور نہیں فرمایا، میں گردن کٹا دیا گا اگر نظرہ چہر پھیر ہوئے۔ اگر ابو طالب کا کوئی دیوتا بت ہوتا تو وہ سامنے والا کہتا کہ ہمارے بت نہیں مانتے تو اپنے بت سے کہہ، ہمارے دیوتا نہیں مانتے تو اپنے دیوتا سے کہہ۔ لفظ موجود نے جماعت عمر مدروس نے کہا ابو طالب ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں، کعبے کا رب تو تجھ پہ راضی ہے۔ سمجھے جاؤں صرف 10 سال حضرت ابو طالب کمال کی تھی، فرماتے ہیں اچھا کعبے کے رب سے دعا کروں، یہ مطلب مان رہے تھے مشرک ہمارا تعلق پتروں سے ہے، اس کا رابطہ کعبے کے رب سے ہے۔ کہنے لگے رکے رہو میں آتا ہوں، بندے کھڑے رہے، فرماتے ہیں جب دوبارہ وہ بوڑھا پلٹا تو اس کی انگشت شہادت کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا، اور ابو طالب نے جمع غفیر کو اشارہ کر کے کہا اجے 30 سال قرآن دے نزول چ باقی نے مومنین، 30 سال بعد قرآن اجے نازل ہونے۔ ابو طالب نے فرمایا اگر کعبے کے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو اس کو وسیلہ بناؤ۔ قبلہ بہت شکریہ، اسے وسیلہ بناؤ۔ پورے عرب دے بندے نے سرکار مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھیا، اسے فرمایا اسے مومنین 30 سال بعد قرآن اتریا تے خالق نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن کی وہ ہدایت جو 30 سال بعد آئی، ابو طالب 30 سال پہلے قرآن والی ہدایت پہ عمل کروا رہے تھے، قرآن ابھی آیا نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ کیسے پتہ چل گیا ابو طالب کو؟ فرمایا کہا تو ہے
کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی تھی، ہائے ہائے ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی تھی، ہم نے آل ابراہیم کو بادشاہ بنایا۔ میں مولوی نے کہا 30 سال قرآن بعد آیا تھے ابو طالب پہلا نبی نے وسیلہ بنوایا۔ یہ ابو طالب کی قرآن پڑھیا سی، اسے توبہ کر، اچھا تو قرآن آیا ہی نہیں، کسی لکھے نہیں سی۔ میں کیا چلی میں انہوں نے کی کیتا جڑا انہوں نے کہا انہوں نے اندازے نال ہی آکھیا، تساں سنتے ہو پہ انہوں نے اندازے نال ہی آکھیا سی میں وسیلہ بنایا۔ میں مینوں اگے نال بہت سواد آیا، اوئے ہوئے باؤ کیوں کردا سا میں انکار، تے میرا سواد بد گیا۔ گھبرا کے ہوندا کی میں جے تم من جان انہاں کول کوئی علم کتاب ہے سی تے او گل پھر ہو سی، ہن تو سوال بہت کیتا جے نہ کوئی علم کتاب نہیں سی تے انہیں ایویں اندازہ ماریا پہ وسیلہ بنان کے تے بارش آ جائے گی۔ میں جدے وسیل جدے اندازے نو اللہ قرآن بنائے اور والی دا پہ ہونا اگر پہلے علم نہیں سی اندازہ سی تو جس کے اندازے قرآن بن جائے اس حکیم کو ابو طالب کہتے ہیں۔ بندے کہنے لگے ٹھیک ہے، کمال ہے، بندے یقین کر گئے، ٹھیک ہے چلو جی۔ نبی پاک ٹرے 10 سال دی عمر کسی نے پتہ نہیں ہے نبی، بندے مچ پے انہاں کہ آؤ جی رولا پہ نہیں ہو جی گل چلو کتنے جانا ہے کعبے جا کے دعا کرنی، بندے لگے نا مچن دڑنگے دین، دڑنگے سمجھ دین اب پنگڑے لگے مار۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا آرام سے چلو، جس کو وسیلہ بنایا جائے اس کے آگے نہیں چل، جس کو وسیلہ بنایا جائے اس کا احترام کرتے ہیں، احترام نال نبی تشریف لے آئے اور کتاب کے لفظ میں کہ حضور نے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، پتہ نہیں کیا کہا، پتہ نہیں کیا کہا، فرماتے ہیں ہاتھ نیچے آ رہے تھے اور ساتھ ساتھ بادل بھی آ رہے تھے، بادل چھا گئے، گھٹا تو اندھیرا چھا گیا، ابھی بارش برسنے کو تھی، نبی نے ہاتھ نیچے کیے، وہ رحمت کی بارش آئی، پورے عرب سے قحط ختم ہو گیا، پیٹا بولیاں، اونٹ بولے، گائے بولی، نہیں پتا انہیں کی آکھے، جنہیں بندے گھر پہنچے انہیں آکھے واہ محمد مرحبا محمد، کیا بات ہے محمد، واہ محمد۔ ابو طالب نے 10 سال کی نبی کی زندگی کر کر محمد محمد کروائی، محمد محمد کروائی۔ میرا خیال ہے اللہ وہ تو نہیں کہہ دیتا ہوئے گا ابو طالب تو اجے دین شروع نہیں ہویا تے کر کر محمد محمد کرواتی ہے، میں دین اتھے مقامہ گا جدو ویڑے ویڑے چلی ہے نہیں ہوگی۔ دعاوں والا خاندان جی حضرت امام رضا علیہ السلام بھی بارش منگوائی سی مامون رشید کے دور سے، وہاں سے بار الہا لفظ تک بار الہا جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے، ہم سے مدد مانگنا ان کا حق۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی۔ جو تیرے حکم کے مطابق ہمارے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ہمارے وسیلے سے تجھ سے مدد مانگے، ہمارے پاس آئے ہیں تو رحمت کی بارش برسے۔ میرے عزیز دوستو، یہ خاندان ہے جنہا غیر مسلمہ واسطے دعا کرتا ہے، جنہا کو جو حالات دعا کرا گیا خدا دی قسم آل ابراہیم ہوئے یا آل محمد ہوئے، انہوں نے لوگوں قید بھی کیتا ہے نہ کہا دعا کروا لو۔ یہ دعا والا خاندان، یہ اللہ دے فضل والا خاندان، اس حسد میں بندے انہیں مکے نے کہ اس خاندان نے انہیں دشمنی کیتی ہے جنہیں دکھ تو اسی رو پہ نہیں، بڑا کھلا موضوع جنہیں شروع کیتا سی روندے کی بلا سی اس گل تو کہ حاسد بڑے بڑے لوگوں نے گزرے ہیں، لیکن دنیا جہان دے حاسدہ نے قتل و غارت بھی کیتی ہے، تو گل قتلہ تک مکی ہے۔ میں پھر آکھا بڑے بڑے حاسد گزرے نے لیکن گل قتلہ تے مک گئی۔ جس خاندان دے قتلہ تو بعد بھی ویر رہا تو دشمنی رہی، اس خاندان دے اس ویر تے دشمنی تو رہنے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اگر کسی نے حسد سی، قبلہ اگر کسی نے دشمنی سی، کرم تے اللہ دا سی، فضل تے اللہ دا سی، اے اللہ دے فضل دی وجہ تو اے بادشاہ بھی سان، اہل صاحب کتاب بھی سان، صاحب حکمت بھی سان، تے کم از کم جے کسی دے دشمنی آئی گئی سی
تے پترا تک مکا دینا، تیاں تک لے کے نہ جانا۔ میرے عزیز دوستو، محرم قریب ہے، چلو بڑے کو میری ملاقات ہو گئی، استقبال محرم بھی ہو گیا، یعنی محرم کا استقبال مہینہ موجود ہے، اگے محرم آ رہے ہیں۔ میں جو کچھ استقبال کرنا چاہنا کہ بلا میں اس مخدومہ کا ذکر کرنا چاہنا مجلس سے 2-4 منٹ، جڑی مولا علی دیاں بیٹیاں جو سب تو پہلے اجڑی، مولا علی دیاں بڑیاں ساریاں بیٹیاں اجڑی ہیں، جس گل تو پرانے علماء اور ذاکرین مصاحب شروع کر دے سن، وہ ایک جملہ آندے سن، وہ آندے سن کاش یہ بات سروں تک ختم ہو جاتی، مردوں کے سروں تک ختم ہو جاتی، مزدورات کے سروں تک نہ آتی۔ میرے استاد محترم قبلہ صابر نقوی وہ فرماتے سن، بہن بھائی نے مدینے میں طے کر لیا تھا، پوچھا تھا بہن نے بھیا امتحان کتنے ہیں، فرمایا 2۔ ان علماء اقبال بھی لکھیا حدیث عشق دو بابس کربلا و تمش جکے حسین رقم کر دوا دیئے زینب۔ ایک جملہ پڑھے لکھا دوستان واسطے کافی ہوئے گا۔ بی بی نے فرمایا محاذ کنے نے، فرمایا 2۔ کیڑا؟ فرمایا ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر۔ جہاد اصغر کیڑا؟ فرمایا کربلا۔ جہاد اکبر کیڑا؟ فرمایا شام۔ بی بی نے فرمایا تیری فوج بھی کھڑی ہے اور میری فوج بھی کھڑی ہے، ذرا تشریح کر کے بتا بھیا کہ یہ کربلا والا اصغر کیوں ہے اور شام والا اکبر کیوں ہے؟ مولا ایک لفظ آکھے نے وہ سننا، میرے استاد مکرم فرماتے سن، میرے مولا نے فرمایا بہن جو کام ہم سے کربلا میں اللہ لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہوگا۔ بڑے ہی پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ، جو کام ہم سے خالق آباد کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہوگا، اور جو کام ہم سے اللہ اس دین کے لیے شام اور کوفے میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق نہیں ہوگا۔ فرمایا میر مک گئی گل، میں بھی اسے ماں کا دودھ پیتے اسے باپ کا خون میری رگائے چھے، رونا ہی کوئی نہیں، جڑا چھوٹا محاذ ہی تو رکھ لے، جڑا بڑا ہی زینب نو دے دے، جڑا خاندانی روایت کے مطابق نہیں ہو میں کرا گی۔ جناب سیدہ زینب دے سپاہیاں بھی پڑھیے تے اے دل جلد ہے۔ حضرت امام حسین دے سپاہی پڑھیے، کسے دا نام عباس ہے، فوج دے کسے سپاہی دا نام اکبر ہے، کسے دا نام عون ہے، کسے دا نام محمد ہے، کسے دا نام حبیب ہے۔ بی بی زینب دی فوج پڑھیے، کسے دا نام رقیہ ہے، کسے دا نام ام کلثوم ہے، کسے دا نام سکینہ ہے، کسے دا نام حفصہ ہے۔ اے فوجاں بکریاں آواز جو جناب لڑیاں نے، میرا دل کرتا ہے کہ میں 2-4 مصاحب کے جملے پڑھوں جناب سیدہ رقیہ دے اس واسطے سنانا کہ چونکہ ابتدا ہے نا، اس مہینے بی بی رقیہ اجڑی ہے، ایڑا ہن مہینہ جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے قبلہ پورا دن جناب رقیہ دے بیٹے نو کربلا چ اجازت نہیں دیتی، حالانکہ 4 بیٹے جناب رقیہ سلام اللہ علیہ ہادے کربلا چ موجود سن، تے پورا دن اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا قربانیاں دی ابتدا تیرے پتراں تو ہوئی ہے، تیرے شوہر تو ہوئی ہے، تیرے گھروں قربانیاں دی ابتدا ہوئی ہے، وکیل تے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ قریب دن نے جناب مسلم دے تے قبلہ میں جملہ 2-4 پڑھ دینا۔ جناب رقیہ پورا دن اجازت منگی ہے کیونکہ بی بی دے 6 بیٹے سن، 6ویں دین دے کام آئے نے، 2 کوفے وچ جڑے بچھڑ گئے تے 4 لے کے بی بی کربلا آئی تے 4 پورا دن موجود سن، شام غریباں 4 موجود سن، دیگر ویلے تک عصر ویلے تک بی بی چارے پیش کر دی رہی ہے کہ میرا پترا میں اجازت ہے کہ شبیر فرماتے سن تیریاں قربانیاں تو ابتدا ہوئی ہے، حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں، کہ 2 تیرے بیٹے بچھڑ گئے نے تے بس ٹھیک ہو گیا، ہن میں اجازت نہیں دینا۔ شام غریباں ہوئی تے میرے عزیز دوستو اجڑ کے زہرہ دی تھی کربلا دے ٹبے تے بیٹھی، رات سی شام غریباں جنوں آندے نے، یہ رات ہے جس رات بچے بہ کے چپ کر کے بیٹھے سن۔ ویسے جس گھر پورا دن قتل ہوئے اور بچے چپ نہیں کرتے، جتنے شام آگ لگ گئی ہوئے بچے چپ کتنے کرتے ہیں، کسی دا ماموں چلا گیا، کسی دا چاچا چلا گیا، کسی دا والد چلا گیا، اور بچے کنے چپ کرتے، کتنا میں کرتا روایت نہیں سب پڑھتا کہ بچے شام غریبہ چپ کر کے بی بی زینب کو بیٹھے سن۔ ایک محقق کی تحقیق گزری تو پھر میں پڑھنا شروع کیتا، میں تو سب پڑھے لکھے کوئی بھی نوجوان پوچھ سکتا ہے، فطرت کے خلاف ہے، جتنے سارا دن قتل ہوئے ہو کہ شام انہیں خیمے میں وگ لگ گئی ہو تے رات میں بچے چپ کرتے ہیں یا چیخا مارتے ہیں۔ اس محقق نے ایک جملہ لکھے ہے، بس میں مطمئن ہو کر پڑھنا، باقی چپ کر کے بیٹھے سن شام غریبہ سارے بچے، کیونکہ اس لکھے عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دیا تھا۔
روتا وہ ہے جس کو کسی کے آنے کی امید ہوتی ہے، جدا رون کوئی نہ دیکھے وہ نہیں روندا۔ حضرت زینب عالیہ لے کے شام غریبہ بچیاں نوں بیٹھے سن، میرے عزیز دوستو انہاں دے وچوں ایک آواز حضرت رقیہ دی نکلی، بی بی رقیہ دی چیخ نکلی، ہائے میری قسمت۔ جناب سیدہ نے فرمایا میرے باپ کی بیٹی میرے قریب ہے۔ جدو جناب رقیہ قریب آئیاں تو دوویں باواں گل چھپا کے حضرت رقیہ تے بی بی پاک معصومہ نے فرمایا ثانیہ زہرا نے جے دکھ مینوں نہیں سنانے تے کینوں سنانے تے میرے نال گل کر، تیرے حوصلہ دین تو صدقے اجڑی آپ بھی بی بڑا لیکن حوصلہ دیکھو کیویں دے رہے نے۔ فرمایا میرے نال دکھ شیئر کر، کیویں؟ فرمایا مینوں دس جڑے کوفے پچھڑ گئے سن وہ یاد آ رہے ہیں یا فرمایا یا جڑے شام غریباں گھوڑیاں دیاں سوماں تھلے آئے او بیٹے یاد آ رہے نہیں، یا جڑے شام غریباں دی اندھیری وچ گواچ گئے۔ بی بی دے آخری جوڑی قبلہ گم ہوئی ہے تو پھر قبر تک نہیں لبھی۔ ساڈے ایک پنجابی خطیب تھوڑے قریب سن شاہ جی شیر شاہ صاحب مراجہ والے، وہ فرماتے سن ماں دفن کر کے آوے نا وہ صبر کر رہی ہے جدا زندہ گم ہو جائے اور پوری زندگی باہر دروازہ بند نہیں کرتی، کھورے کیڑے ویلے آ جائے۔ حضرت رقیہ قبلہ دے متعلق میں ایک روایت پڑھی ہے، شام دے ٹبیاں تو لے کے شام دے جنگلاں چوں گزردے بی بی جناب سجاد ماندی سی بیٹا جنہ منڈیاں چ بچے وکدے نے اگر اتھوں قافلہ گزریا تے وکن والے بچیاں دا دھیان رکھی، متے میرے رولدے رولدے کسے منڈی چ وکن واسطے آ گیا ہونا۔ میں ایک جملہ پڑھ کے جات لینا، شام غریباں دا اندھیرا، بی بی رقیہ دی چیخ نکلی، بی بی نے دوویں باواں گل چ پائیاں تے فرمایا مینوں دس جڑے کوفے پچھڑے نے او یاد آ رہے نہیں، یا جڑے دو کربلا شام غریباں گھوڑیاں دے سوماں تھلے او یاد آ رہے نہیں، یا رقیہ جڑے پچھڑ گئے نہیں شام تو بعد نہیں لبدے، کیڑے پتر بہتا یاد آندے نہیں۔ ایتھے جملہ ہے اے وچ ساری مصیبت ہے جی، میں تہاڈے کول اجازت لین لگا۔ حضرت رقیہ دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرماندی ہے میرے پہلے دو بھی دین دی خاطر گئے نے، میرے دوسرے دو بھی دین دی خاطر گئے نے، میری آخری جوڑی بھی گم ہو گئی ہے، مینوں سارے بھول گئے نہیں، مینوں دھی نہیں لبدی۔ جدو حضرت رقیہ نے فرمایا مینوں عاتقہ بنت مسلم نہیں ملتی، خدا دی قسم بیٹھیاں محمد دیاں تھیاں اٹھیاں اگے اگے فضا پیچھے پیچھے بیبیاں نے کربلا دے جنگل وچ فضا پیاندی سی عاتقہ عاتقہ کدھروں آواز دے ماں بے چینی خالہ زینب بے چینی قبلہ زمین تے بہ کے ضعیفہ لبدی سی ایس انداز نال، علی دیاں بیٹیاں پیچھے سن، آخری جملہ ہے چند قدم ٹرتی دی حضرت فضا پھر بیگ لبنا شروع کیتا، ایک جگہ تے کوئی اچھی جگہ نظر آئی، حضرت فضا نے ہاتھ لائے، ہاتھ دا اشارہ کر کے کہنے لگی بی بی ہن اچھی نہ رونا، عاتقہ مل گئی ہے لیکن سو گئی ہے، تے اتنی شدت دی مصیبت ہے جڑا بچہ سو جائے انہوں ذرا آرام کرن دئیدا چونکہ ستی ہے، اس واسطے اچھی کوئی نہ روے، اچھی کوئی نہ روے، اس گل تو اسی ماتم کرنے ہیں اچھی کوئی نہ روے۔ اے بادشاہ سن جنہ دیاں تھیاں انج رونیاں، میں اکثر آنا ہونا جڑا بندہ نہیں نہ جانتا تو طالب جڑا بڑا بادشاہ ہے تے دین تے کنے آسان نے، ایک باری زیارتہ تے جا کے ویکھے ایران دے باڈراں تو لے کے شام دیاں دیواراں تک جننے مرداں دیاں قبراں نے ابو طالب دے پتر لگدے نے تے جنیاں عورتاں دیاں قبراں نے ابو طالب دیاں بیٹیاں لگدیاں، قبلہ بادشاہ جنہوں نے حضرت فضا نے کہا عاتقہ مل گئی ہے لیکن ستی ہے، جدو آ کے دوالے بیٹھی ہیں نا مولا علی دیاں بیٹیاں، آخری جملہ ہے اینج ویکھ کے جناب رقیہ رو پے تے رو کے فرماندے نے اماں فضا تو کی آکھے؟ کہنے لگی بی بی میں آکھیا سی اچھی نہ رونا، عاتقہ مل گئی ہے تو سو گئی ہے۔ غور نال ویکھ کے بی بی رقیہ ایک جملہ فرمایا، انہوں میں کھول نہیں سکتا، میں سید نہیں، انہوں اتفاق قبول کرنا۔ بی بی فضا جدو آکھے نہ سو گئی ہے، بی بی رقیہ آکھے اماں تیری نظر کمزور ہو گئی، آباد رہو مجھے کدی نہ روو کسی غم وچ میں دعا ہی پڑھ سکتا۔ جدو جناب فضا آکھے نا عاتقہ سو گئی ہے تے بی بی رقیہ آکھے اماں تو ساڈے تے بڑا احسان کرنی ہے ہمیشہ، فرمایا نہیں میں نوکرانی ہاں، فرمایا تو بڑی مشکل تلاش کیتی ہے میری بیٹی، تیرا احسان میں اپنا زہرا دے سامنے پیش کراں گی، تیری مہربانی ہے، لیکن جب تو آکھے نا سنتی ہے تیری نظر کمزور ہے۔ حضرت فضا ڈر گیا تے ڈر کے فرماتے ہیں بی بی اگر میری نظر کمزور ہے تے روندیاں اکھاں جو دستا بھی گھٹ ہے، اگر ستی نہیں تے کی ہے؟ ایک جملہ بس ہے بھی ساری مصیبت ہے۔ رو کے میری بی بی شہزادی نے فرمایا اماں تو میری بیٹی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، گھوڑیاں دے سوماں دے نشان نے۔ لاش حضرت رقیہ نے اٹھا کے
والا مدینے المو کیتا تے رو کے بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے بھی تیرے دین تے قربان کہ میری بیٹیاں بھی تیرے دین تے قربان